ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پیش ہیں. آج پھر ہم ریحان گارڈن میں موجود ہیں اور ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب اویس صاحب. اور شہزاد بلڈرز پہ ہم ایک پرانا نام ہے, ایک ریلائبل ادارہ ہے, انہیں سے بات چیت کریں گے. اپنے اسپیشل گیسٹ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ اویس احمد بلوچ. سر یہ بتائیں کہ آپ اس شعبے سے کب سے منسلک ہیں؟ عمران بھائی الحمدللہ یہ سیکنڈ جنریشن ہے میری. مطلب والد صاحب تھے اس کام کے اندر اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہم نے ٹریننگ لی, سیکھا, کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے سٹارٹ کیا. اس طرح سے چل رہی سیکنڈ تقریباً آلموسٹ کوئی 30 ایئرس ہو. جی بڑا خوبصورت نام جی, شہزاد بلڈرز. سر یہ برانڈ آپ نے کب سے بنایا, یہ آفس کب سے ہے؟ شہزاد ایکچولی جب ہم لوگ تھے کراچی کے اندر, وہاں ہمارا یہ سارا کنسٹرکشن کا کام تھا بہت زیادہ والد صاحب کا. اس کے بعد پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے, موو ہو گئے یونائٹڈ اسٹیٹس. میں وہاں پر یہ کرتا رہا, ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا رہا. تقریباً وہاں پر 15 ایئرس اسپینڈ کرنے کے بعد اور کافی اس کا نالج لینے کے بعد, کام سیکھنے کے بعد پھر میں واپس پاکستان آ گیا. تو یہاں پر یہ شہزاد صاحب ہیں, شہزاد میں وہ ان کی ایک اسٹیٹ ہے نعیم ایسوسیٹس کے نام سے. تو وہ انہوں نے مجھے لاہور میں ویلکم کیا کیونکہ میرا لاہور سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. جب میں امریکہ سے آیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ پاکستان کی بھی کچھ خدمت کیجیے, بہت رہ لیا باہر, بہت کام کر لیا. تو بس وہ ان کے کہنے کے مطابق ان کو ہی ہم نے اپنا مینٹور کر لیا. سر آپ سے ایک اور سوال کریں گے کہ آپ کے آفس میں کیا کیا سروسز دی جا رہی ہیں؟ سر ہم لوگ جو ہے نا عمران بھائی یہاں پر کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں, 3 مرلہ اور 5 مرلہ 10 مرلہ کنال. اس سے بڑے پروجیکٹس ہم لوگ ابھی نہیں کرتے. ہم نے اس کے اندر ہی اپنی ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں اور اسی میں اپنی ایکسپرٹیز دے رہے ہیں. ہماری اپنی پوری ٹیم ہے, انجینئرز, پلمبرز, الیکٹریشینز, مزدور, مستری, لیبر, جتنی بھی ہے ٹوٹل ہماری اپنی ذاتی ٹیم ہے الحمدللہ. اس وقت بھی ہم الحمدللہ تقریباً کوئی 15 کے قریب پروجیکٹس کر رہے ہیں. کچھ بحریہ نشیمن کے اندر ہیں, بحریہ EMC کے اندر ہیں اور کچھ ادھر ریحان گارڈن فیز 2 کے اندر ہیں. تو ایک تو ہم یہ کنسٹرکشن لائن کی طرف ہیں, پلس ہم پلاٹس کی ٹریڈ میں بھی ہیں. جہاں پر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے, کوئی اچھا موقع کا, جس کو ہم اپنی زبان میں موقع کا کہتے ہیں کاروباری لینگویج کے اندر, جس میں 2 پیسے اگلے کو فائدہ, ہمارے کلائنٹ کو فائدہ ہو سکے, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو ڈیلیور کر دیں اور وہ اپنا ایک حسین خواب پورا کرے اس کے اوپر کہ جی اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے. تو اس کے پلاٹس کی ٹریڈ میں بھی ہیں, پلس ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں کچھ ڈیولپرس کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں. جیسے الجلیل والوں کے ساتھ ابھی ہم العزیز کے نام سے سادھوکی پہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایک پروجیکٹ ہمارا کمرشلز کا آ رہا ہے ادھر مین فیروزپور روڈ کے اوپر. اس کے علاوہ ہماری ایک الحمدللہ اپنی فیملی کی ذاتی LDA اپروف سوسائٹی ہے, زین ریزیڈینشیا, سینٹرل پارک اور پام سٹی کی بیک سائڈ کے اوپر, وہ بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کے ساری کام. اس کے علاوہ اگر کوئی دوست احباب یا کوئی ہمارے کلائنٹس میں سے ہمیں خدمت کا موقع دیتا ہے کہ کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹرز چاہیے یا کوئی اس قسم کی کوئی اور پروجیکٹس میں, تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. پلس اگر کسی نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنی بنانی ہے تو اس کو اس کی ٹوپوگرافی, اس کا پورا میپ کا جتنی ٹرانزیکشنز ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہاں 2-3 پروجیکٹ کر چکے ہیں. ایون بحریہ نشیمن کے لیے بھی ہمارے انجینئرز نے یہ کام کیا تھا. بحریہ نشیمن کی جو آپ نے کٹنگ دیکھی ہے نا, وہ عمار صاحب ہیں ہمارے انجینئر, UET کوالیفائڈ, وہ ان کے ہاتھ کی ڈیزائننگ ہے. آپ سے سر ایز ایکسپرٹ ایک بات پوچھیں گے کہ آپ کے آس پاس بہت ساری سوسائٹیز ہیں. سر آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ ہمارے لوگ اگر کسی جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں سوسائٹی, اگر کسی نے اس سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہو تاکہ آپ کے پاس آ سکیں وہ سر. یہ عمران بھائی آپ نے بہت اچھا اور بہت مشکل سوال کر لیا ہے. عمران بھائی اصل میں اس میں ہے سلسلہ یہ کہ 2 طرح کے لوگ پلاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک انویسٹر حضرات ہیں, ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنا ایک خواب پورا کرنا ہے کہ جی ہم نے یہاں پر سوسائٹی میں اپنا گھر لینا ہے, پلاٹ لینا ہے, گھر بنانا ہے اور اس میں رہنا ہے. اب جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے رہائش رکھنی ہے, وہ اپنی ایک پاکٹ کے حساب سے چلتے ہیں کہ جی یہ ہماری پاکٹ ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سارے کام ہو جائیں. اور جو انویسٹر حضرات ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں, ان کو پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا لگ رہا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اس ٹرانزیکشن کے اوپر کچھ پیسے ہمیں پروفٹ آئے. جی ٹھیک ہے نا. تو دونوں کو ہم مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اب جیسے انشاءاللہ عنقریب جو ہے ہماری پائپ لائن کے اندر انشاءاللہ بحریہ نشیمن کی ایک اچھی ڈیل آنے والی ہے.
تو ہمارے انویسٹرز ہم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھ ریڈی کیے ہوئے معاملات ذہنی ہم انڈرسٹینڈنگ ہم نے کر لی ہے، ان کے ساتھ فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. تو آلموسٹ ابھی وہ آئی نہیں ہے لیکن آلریڈی آلموسٹ 70% سولڈ آؤٹ ہے. تو وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پیسے لگائیں گے تو ہمیں اس سے ملٹی پلائی ہوگا. اور جو لوگ ہیں گھر بنانے کے خواہش مند، وہ زیادہ تر ایسی سوسائٹیز دیکھتے ہیں جو ڈاؤن پیمنٹ پہ ان کو قبضہ مل جائے، 4 سے 5 سال کی قسطوں پہ پلاٹ ہو. ان کے لیے میں پریفر کرتا ہوں ریحان گارڈن فیز 2. بہترین ٹاپ آف دا لائن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو آلموسٹ یہاں پر پام سٹی، سینٹرل پارک اور بحریہ نشیمن کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے. الحمدللہ تمام طرح کی فیسلٹیز یہاں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کے ڈیولپرز ہیں، ریحان ڈیولپرز، وہ یہاں پر جدی پشتی کام کر رہے ہیں. ان کی یہاں پر ایشیا کی 2nd لارجسٹ فیکٹری ہے ریحان کین کے نام سے. وہ یہاں اپنا ان کے ایک نہیں کئی بزنسز ہیں اور یہ ان کی 4تھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. تمام کی تمام فلی ڈیلیورڈ ہیں. تو لوگوں کا ایک اعتماد ہے ریحان ڈیولپرز پہ. اسی وجہ سے میں نے اپنا ایک آفس یہاں ریحان گارڈن فیز 2 میں بھی بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں. آج تک کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر، نہ نیب کا، نہ LDA کا، نہ کسی اور ادارے کا. 100% ڈیلیوری ہے. کوئی 2 فائل ہوتا ہے نا مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے فائلیں، یا کوئی اور ایشوز آ رہے ہیں، پوزیشن میں ایشوز آ رہے ہیں. یہاں پر ہیں اور 2-3 سوسائٹیاں ایسی جن کے اندر ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے کیوں وہاں پر بہت کئی طریقے کی پرابلمز آ جاتی ہیں کلائنٹ کو. تو ایسے کلائنٹس جو کم بجٹ والے ہیں، جن کی پاکٹ اتنی ڈیپ نہیں ہے، ان کو ہم ریحان گارڈن فیز 2 میں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دونوں خواب پورے جاتے ہیں کہ قیمت پرائس کم اور ٹاپ آف دا لائن ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آ جاتا ہے. جی گورنمنٹ کی خان صاحب کی پالیسیز بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں. کام بھی ہو رہا ہے. ابھی ریکارڈ سیلز ہیں سیمنٹ کی، برکس کی. اب کسی بھی اس کے جو 70 ڈپارٹمنٹس آتے ہیں سب کے سب آپ دیکھ لیں فلی پیکڈ ہیں. اگلے 6 منتھس کے لیے فلی پیکڈ ہو گئے ہیں. ڈیلیور نہیں کر پا رہے وہ، اتنی ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں اس نئی پالیسی کے تھرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پالیسیز بھی، اس پالیسیز کو نا اور تھاٹ فلی پالش کر کے مارکیٹ میں لے کر آنا چاہیے تھا. وہاں آ کے نا میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ کلیش ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اوورسیز کلائنٹس جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. اوورسیز کلائنٹس کے لیے کوئی پالیسی واضح نہیں کی گئی کہ وہ اپنا پیسہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان اور یہاں پر انویسٹمنٹ لائیں. ٹھیک ہے، اب وہ جب لے کر آتے ہیں تو اسٹیٹ بینک، اب فرض کر لیں ایک آدمی ہے جو رہتا سعودیہ میں اور پاکستان میں اس کی رہائش پشاور کے اندر ہے، اور جب وہ اپنے پیسوں کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے تو کراچی اسٹیٹ بینک میں اس کو بلایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ وہ ایک لمبا پروسیس ہے. مطلب اس چیز کو ایزی بنائے کہ اگر کوئی اپنا پیسہ حق حلال کا پاکستان میں لا رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے تو یہاں پر بھی آ کے نا کچھ پالیسی کی ضرورت ہے کہ وہ ایزیلی اور فریکوینٹلی اور ود ان ٹائم ٹرانسفر ہو جائیں اس کے فنڈز، تاکہ وہ یہاں پر اپنا پیسہ لگا سکے. میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو خان صاحب کے آنے کے بعد اور ان کی پالیسیز کو سننے کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہے لیبیا میں. تو انہوں نے کوشش کی، چھوٹی سی اماؤنٹ تھی 4-5 کروڑ روپے کی. انہوں نے ٹرانزیکشن کی کہ میں یہ پیسہ پاکستان بھیجتا ہوں، وہاں انویسٹ کریں گے. میری ان کے ساتھ چل رہی تھی ٹاکنگ. لیکن وہ جب انہوں نے پیسہ وہاں سے جو ٹرانزیکشن ہو گئی، یہاں پر جو ٹرانزیکشن فنڈز کی اویلیبلٹی کی کہ پاکستان میں وہ ایزیلی ان کو مل جائے، وہ نہیں ہو پایا. کتنے قسم کے شو کاز نوٹسز اور کیسے، بہت مشکل. وہ بیچارہ وہ 3 مہینے 4 مہینے لاہور سے کراچی سے لاہور یہ کرتا رہا. پھر اس کے بعد وہ تنگ آ کے واپس کہتا ہے یار میں لیبیا جا رہا ہوں، نیکسٹ ایئر دیکھیں گے شاید اس پالیسیز میں کوئی نرمی آئے تو میں وہ پیسہ لے. وائٹ پیسہ ہے، لوگوں نے محنت سے کمایا. اوورسیز ہمارا اثاثہ ہے. کچھ اوورسیز کے لحاظ سے اگر سافٹ پالیسیز آئیں کہ وہ اپنے فنڈز یہاں ایزیلی ٹرانسفر کر سکیں اور یہاں انویسٹمنٹ ایزیلی کر سکیں، پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. لوکلی پالیسیز بہت اچھی ہیں. اب SMS صاحب نے بہت زبردست گورنمنٹ کو سجیشنز دی ہیں اور بے شک وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے مطمئن بھی ہیں. اور اسے جیسے بتایا گیا اس تمام ڈسکشن میں آپ نے سنا کہ ہماری بہت سارے جو ایسے ادارے ہیں جس میں وہ آلریڈی پیک ہیں اور 6 مہینے کے لیے وہ کوئی چیز ڈلیور کرنے کے لیے ان کو مطلب تیاری کر رہے ہیں وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجیشنز بھی بہت اچھی تھیں. ویسے میں صاحب ہم آپ کا نمبر چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے میں لوگ اگر آپ کے آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کا نمبر کیا ہے جو آفس کا یا آپ کا پرسنل ہو؟ جی میرے آفس کا نام ہے جی شہزاد بلڈرز اور میرا پرسنل نمبرز ہے 0321
775737 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0321777537 اور ہم ہر طرح کی سروسز دے رہے ہیں ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ. ہم آپ کے فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو انشاءاللہ. ہم آپ کی انویسٹمنٹس کو مارکیٹ میں اچھے طریقے سے موو کرتے ہیں. آپ کو اچھی لوکیشنز کے اوپر پوائنٹس پہ آپ کو انویسٹمنٹ کے مشورے دے سکتے ہیں اور کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ہم الحمدللہ آپ آ کے ہمارے پروجیکٹس دیکھ سکتے ہیں. اور ہم 3, 5 مرلہ 10 مرلہ کنال ان کی ہم کر رہے ہیں پروفیشنلی. تو اس میں ریزیڈنس میں اگر کسی کو ان میں سروسز چاہیے ہو یا مشورہ چاہیے ہو تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہمارے پاس آئیں. ہمارے اپنے انجینئرز ہیں ان کو پراپر گائیڈ کریں گے اور ہر طرح سے ہم ان کی جو ہم سے خدمت ہو سکی ہم کریں گے انشاءاللہ. سر ETV نیوز کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے کیا کمنٹس ہیں ہمارے بارے میں؟ عمران بھائی یہ میں آپ کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ایک پروگرام لانچ کیا اور سوچا. لوگوں کی آپ دعائیں لے رہے ہو بہت. کئی لوگوں کی اپروچ نہیں ہوتی لیکن آپ کے تھرو آپ کا پروگرام دیکھ کے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے اور اچھے لوگوں کو کانٹیکٹ کریں گے جہاں جہاں آپ موو کرتے ہو. لازمی سی بات ہے آپ بھی ایک مارکیٹ میں جو ویل نون ہے یا کوئی جن کا جو اچھا کام کرنے والے پہلے آپ کو فلٹر کرنا پڑتا ہے پھر آپ ان کے پاس اپائنٹمنٹ بناتے ہیں. جیسے میرے ساتھ بھی آپ کا تھا تو میں آج بزی ہوں کل اس طرح سے ایک آپ ٹائم دیتے ہو اپنا وقت دیتے ہو پھر آ کے آپ ان کو ان کے انٹرویوز لوگوں تک پہنچاتے ہو. یہ ایک طرح سے امانت ہے. یہ آپ لوگوں کی جو اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا گھر میں ایک فرض کر لیں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس کچھ ہسبینڈ کا بچا کچا کچھ پیسہ ہے وہ کسی اچھے جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے کسی اچھے آدمی سے وہ آپ کا پروگرام دیکھ کر ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں. اس طرح کے کئی کلائنٹس ہیں دنیا میں 100 معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جی آپ لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوشیوں سے رکھے جی. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بھی ضرور کوئی ایسا پروگرام رکھیں گے ان کے ساتھ تاکہ مزید ان کے ساتھ اور زیادہ بات چیت کی جا سکے. اور بہت اندر کی باتیں بہت ایکسپرٹ ہیں اور اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور اوورسیز کے لیے اسپیشلی میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. آپ کے لیے بڑے بینیفٹ یہ رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ناظرین پھر ملیں گے کسی نئی جگہ نئے لوگوں کے ساتھ. تب تک ETV نیوز کو آپ دیکھتے رہیں. اوکے جی اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اوکے جی خدا حافظ.